السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی ولیہا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے پڑھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو ذی القعدہ صدر شریعت، بدر طریقت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت، مصنف بہار شریعت، حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس پاک آپ تمامی اہل سنت والجماعت کو تہہ دل سے مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے نقوش پا پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں حضرت کے تعلق سے، حضرت کی حیات، حضرت کی زندگی کے کچھ بابرکت اور مبارک گوشے آپ حضرات کے سامنے بئی نیت میں رکھوں گا کہ ہم اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بزرگوں کے شب و روز کو دیکھیں اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے پر زندگی گزارو۔ میں مختصر سا وقت ہے کہ تفصیل گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجری سن 1300 مطابق 1882 میں مشرقی یوپی ہند کے قصبہ مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علیہ الرحمہ اور آپ کے دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جو فن طب کے بڑے ہی ماہر تھے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبہ ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی مولانا الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جونپور پہنچے
اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاذ مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے. پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علیہ الرحمہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی. پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کی. حضرت محدث صورتی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے. سبحان اللہ کہہ لیجئے پیار سے. اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے. یہ میں نے آپ کی تعلیمات کے متعلق اختصار میں نے عرض کر دیا. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان آپ نے طلب علم کے لیے جب مدینۃ العلماء گھوسی سے جونپور کا سفر اختیار کیا تو ان دنوں سفر پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا. پہلے تو کہ یہ بس، ٹرین، ٹرک، آئسر اور دیگر جو یہ سواریاں ہیں اس وقت نہیں تھی. چنانچہ راہ علم کے لیے عظیم مسافر حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے. پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جونپور پہنچے اور وہاں پر بڑی بڑی عبقری شخصیات سے آپ نے تحصیل علوم کیا. آپ کی زندگی کا یہ گوشہ ہمیں بتاتا ہے کہ طلب علم کے لیے چاہے کتنی مشقتوں کو اٹھانا پڑے، کتنی ہی تکلیفوں کو اٹھانا پڑے، کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، لیکن علم طلب کرنا نہ چھوڑے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت پر فرض ہے. اور ایک حدیث شریف کے اندر ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک، قبر کی کالی کوٹھری تک علم حاصل کرو. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ولو بھی چین، اگر تمہیں چین کا بھی سفر کرنا پڑے، مطلب تمہیں دور و دراز تک جانا پڑے، پیدل جانا پڑے، سواریوں پر جانا پڑے، مشقتیں اٹھانا پڑے، تو یہ تکالیف برداشت کر لو، لیکن طلب علم کی لذت سے دور نہ ہو جاؤ. علم حاصل کرو. حضور صدر الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کی زندگی کا یہ گوشہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم ہمیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے. از تو حالات لوگوں کے ایسے گئے کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو کے فرائض سے واقف نہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض و واجبات شرائط سے واقف نہیں، علم نہیں. اور لوگ تو زبان درازی کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں، قبول کرنا اللہ کے دست قدرت میں. یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ قبول کرنا یہ اللہ کے فضل پر ہے، لیکن علم حاصل کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. طلب علم کرنا، معلومات حاصل کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ تو ہمارے ذمہ پر ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عبادات کرتے ہیں اگر ان میں کچھ اگر نقص اور کمی رہ جاتی ہے وہ اللہ اپنے فضل سے پوری فرماتا ہے اور پھر عبادت کو قبول کرتا ہے.
یہ نہیں کہ ہم کو پتہ بھی ہو کہ علم حاصل کرنا چاہیے پھر بھی نہ کرے، اور اپنی مرضی سے جیسا ہو ویسا پڑھتے چلے جائے اور پھر سمجھے کہ قبول کرنا اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ کہاں کا انصاف اور یہ کہاں کی بات؟ یاد رکھنا حضور صدر الشریعہ کا مدینہ العلماء گھوسی سے جونپور کا سفر، کچھ پیدل اور کچھ سواری پر آپ کا سوار ہو کے سفر کر کے جونپور آ کے علم حاصل کرنا، یہ زندگی کا گوشہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کی نورانیت سے جو سینہ مالا مال ہوتا گئے، اور جو شان، جو شوقت، جو عظمت ملتی گئے، جو رتبہ ملتا گئے، اسے قیامت تک کوئی نہیں بھلا سکتا جو طلب علم کی بدولت ملتا گئے۔ تو اللہ اکبر، علم حاصل کریں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا ہی باکمال اور مضبوط حافظ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اسی نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت مختصر سے وقت میں آپ اپنے وقت کے جید عالم دین بن گئے، اور حضور صدر الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کے حافظہ کا تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک آپ کو یہ کتاب ایسے یاد رہتی ہے جیسے ابھی پڑھی ہو یا ابھی یہ کتاب سنی ہو، اور 3 مرتبہ اگر کسی کتاب کو، کسی کتاب کی عبارت کو آپ پڑھ لیتے تھے، وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے زبانی یاد ہو جایا کرتی۔ بڑا مشہور واقعہ، ایک مرتبہ آپ نے ارادہ کیا کہ کافیہ بہترین کتاب ہے کہ اس کی عبارات اور یہ کتاب زبانی یاد ہو جائے تو کافی فائدہ ہوگا۔ بس آپ نے ارادہ کیا، آپ نے ایک ہی دن میں کافیہ مکمل زبانی یاد کر لی۔ ذرا غور کیجیے، اللہ اکبر، کیا حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب آپ اپنے وقت کے جید عالم دین بن گئے، اس وقت پٹنہ کے اندر ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ اہل سنت، ایک ممتاز درسگاہ تھی جہاں وقت کے جید اور ماہر شخصیات ناب گئے روزگار شخصیات نے وہاں پر تعلیم دی ہے، اور خود حضور صدر الشریعہ کے استاذ محترم وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ بھی اس جگہ تعلیم دیا کرتے، اور وہاں پر شیخ الحدیث کے منصب پر محدث سورتی آپ فائز تھے۔ اس مدرسے کے ایک متولی تھے قاضی عبد الوحید۔ اس وقت وہاں پر ایک صدر مدرس کی ضرورت تھی۔ متولی نے محدث سورتی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اگر کوئی قابل مولانا ہو تو اسے ہم صدر مدرس بنا لیں اور مدرسے کی ذمہ داریاں اس کی سپرد کر دیں تاکہ وہ مدرسے کا اور مدرسے میں پڑھنے والوں کا خیال رکھیں۔ حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مدرسے اہل سنت کے لیے جس کو صدر مدرس کے لیے آپ نے جس کا انتخاب کیا تھا وہ ذات حضور صدر الشریعہ کی، اللہ اکبر، جس کے پاس پڑھا ہے وہی استاد جسے مدرسے کا صدر المدرسین بنائے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور صدر الشریعہ کی۔ آپ حضور صدر الشریعہ استاذ محترم کی دعاؤں کے سائے میں آپ پٹنہ پہنچے، اور پہلے ہی دن پہلے سبق میں آپ نے جب طلباء کو درس دیا
تو پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء اور طلباء اش اش کر اٹھے، اور قاضی عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی متبحر عالم تھے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی وجاہت اور انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسے کے تعلیمی امور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی، اور آپ اس مدرسہ اہل سنت کے صدر المدرسین بن گئے۔ کافی وقت تک آپ اس مدرسے کے اس ممتاز درسگاہ کے آپ صدر المدرسین رہے، طلباء کو پڑھاتے اور مدرسے کی ہر ذمہ داری کو آپ ادا فرماتے تھے۔ اب جو اس مدرسے کے متولی تھے قاضی عبد الوحید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور صدر الشریعہ کی زندگی کو ملاحظہ کرتے جائیں، میں بڑے مختصر سے انداز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، سنتے جائیں۔ قاضی عبد الوحید شدید بیمار ہو گئے، اور جو یہ قاضی صاحب تھے وہ نہایت ہی دیندار دین پرور رئیس تھے۔ علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ انگریزی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن کبھی آپ نے انگریزی زبان کی طرف زیادہ التفات نہیں کیا، اور آپ نے ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی پرہیزگاری اور ان کی مدنی سوچ کی کشش تھی کہ امام اہل سنت اعلی حضرت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ الحاج امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور محدث صورتی کے ساتھ جب یہ بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ذرا سوچئے، وہ امام اہل سنت جن کا ایک ایک لمحہ خدمت دین میں گزرا، جن کی مصروفیات کا یہ حال ہے کہ آپ کو کچھ وقت کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی تھی، وہ وقت نکال کر جن کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ان کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھے، خبر گیری آپ نے فرمائی۔ اس وقت حضور صدر الشریعہ وہاں پر موجود تھے، اور آپ نے پہلی مرتبہ حضور صدر الشریعہ نے امام اہل سنت اعلی حضرت کا دیدار کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی مرتبہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، اور اعلی حضرت کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ کی رحمہ کا دل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف مائل ہو گیا، اور اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا محدث صورتی علیہ رحمہ کے مشورے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت سے بیعت ہو گئے۔ میرے آقا اعلی حضرت اور سیدی محدث صورتی رحمت اللہ رحمہم اللہ کی موجودگی میں قاضی صاحب نے وفات پائی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور محدث صورتی نے آپ کو قبر میں اتارا، اور تدفین وغیرہ ہو گئی۔ حضور صدر الشریعہ نے پہلی بار زیارت کی، اعلی حضرت یہ کام ختم کر کے آپ تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد اس مدرسے کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آیا جو اس کے اہل نہیں تھے، جو تعلیمات اعلی حضرت تعلیمات اہل سنت سے واقف نہیں تھے، ظلم کرنے والے، زبان درازی کرنے والے، ایسے نااہلوں کے ہاتھ میں مدرسے کی ذمہ داری آ گئی، اور لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس سے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑا دکھ ہوا۔ مدرسے کا نظام جو اب تک قاضی عبد الوحید کی موجودگی میں جو مدرسے کا نظام چل رہا تھا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی صدارت میں جو مدرسے کا نظام چل رہا تھا، ان نااہلوں کے ہاتھ میں وہ نظام آتے کہ نظام درہم برہم ہو گیا،
اور حضور صدر الشریعہ بڑی ہی رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوئے اور آپ دل برداشت ہو گئے اور سالانہ تعطیلات میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد آپ نے استفتاء بھجوا دیا اور آپ مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے. اپنے استفتاء دے دی، اپنے اس مدرسے کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نظام ایسے نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا. حضور صدر الشریعہ سمجھ گئے کہ اب وہ نظام قائم نہیں رہے گا، اب وہ باتیں نہیں چلے گی جو ہم چاہتے ہیں، اب تو ان کے ظلم چلیں گے، اب تو ان کی زیادتی چلے گی. اس لیے حضور صدر الشریعہ نے استفتاء رکھ دیا اور آپ نے جو ہے اس استعفاء رکھ دیا اور آپ نے جو ہے اس مدرسے کو چھوڑ دیا اور آپ مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے، کتابوں کے مطالعے میں آپ مشغول ہو گئے. اس کے بعد کچھ دن گزرنے پر آپ نے سوچا کہ ہمارے لیے کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے. کوئی ذریعہ معاش کی جستجو میں آپ لگ گئیں. اتنے میں آپ کو اپنے والد محترم کی نصیحت یاد آئی کہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میراث پدر خواہی علم پدر آموز، یعنی اگر والد کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہو تو والد کا علم سیکھو. آپ کو یہ نصیحت یاد آ گئی کہ اگر والد کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہو تو والد کا علم سیکھو. خیال آیا کیوں نہ علم طب کی تحصیل کر کے خاندانی پیشہ طباعت ہی کو مشغلہ بنایا جائے. چنانچہ شوال ہجری سن 1326 میں لکھنؤ جا کر 2 سال میں علم طب کی تحصیل اور تکمیل کے بعد وطن واپس آئے اور آپ اس کام میں مشغول ہو گئے. طب کے کاموں میں آپ جو ہے مشغول ہو گئے. حضور صدر الشریعہ اپنے ذریعہ معاش سے بڑے خوش تھے، کتب کا مطالعہ کرتے اور آپ طب کا کام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کسی کام سے لکھنؤ شریف تشریف لے گئے. وہاں سے اپنے استاذ محترم کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے. حضرت محدث سورتی علیہ رحمہ کو جب معلوم ہوا کہ میرا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر طب کے کام میں مشغول ہو گیا تو انہیں بے حد افسوس ہوا. چونکہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا اب چونکہ ارادہ بھی بریلی جانے کا تھا، لیکن آپ نے سوچا پہلے استاد سے ملاقات کر لی جائے اور وہاں سے پھر بریلی جائیں گے. بریلی جانے کا بھی ارادہ تھا. استاد سے ملاقات کی، بریلی شریف کا رخ کیا. اب استاد سے محترم کو علم ہوا کہ یہ بریلی شریف جانا چاہتے تو استاد نے ایک خط لکھا. اس خط میں آپ نے امام اہل سنت کو یہ لکھا، یا سیدی و سندی امام اہل سنت اعلی حضرت، یہ میرا ہونہار شاگرد جو تدریس میں مہارت تامہ رکھتا ہے، علوم و فنون کا جس کے پاس ذخیرہ ہے، لیکن اس نے مدرسہ اہل سنت میں استعفاء دینے کے بعد اس نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے تدریس کا اور طب کے کاموں میں لگ گیا ہے. یا سیدی امام اہل سنت آپ اس پر خصوصی کرم فرمائیں اور اپنی نظریں بابرکت سے اسے ان علوم کی طرف، دین مدین کی خدمات کی طرف آپ اسے لے آئے. آپ نے اپنی انداز میں خط میں یہ لکھا جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا. حضور صدر الشریعہ وہ خط لے کر آپ بریلی شریف پہنچے اور جب میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی در دولت پر حاضر ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایتی لطف و کرم سے پیش آئے اور ارشاد فرمایا آپ یہی قیام کیجئے اور جب تک میں نہ کہوں واپس نہ جائیے. دل بستگی کے لیے کچھ تحریر کام وغیرہ سپرد فرما دیے. تقریباً 2 ماہ بریلی شریف میں قیام رہا اور میرے آقا اعلیٰ حضرت
رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں علم استفادہ اور دینی مذاکرہ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک قریب آ گیا۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائیے، جائیے، لیکن امجد علی جب ہم آپ کو یاد فرمائے تو فوراً چلے آئیے۔ جب ہم آپ کو یاد فرمائے فوراً آ جائیے گا، جائیے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان آپ وہاں سے تشریف لائے، لیکن ذرا حضور صدر الشریعہ کا فرمان سن۔ حضور صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچا نا تو اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ امجد علی کیا کرتے ہو؟ تو امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، سیدی و سندی استاذ گرامی، میں طب کے کام کرتا ہوں اور تدریس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا نا تو بہت دکھی ہوئے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ جو طب کا کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو گے، ایک علم دین اور ایک علم طب۔ مگر حضور صدر الشریعہ سے امام اہل سنت کیا کشف ہے، اور ولی کی نظر کہاں تک دیکھتے، ملاحظہ فرمائے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ اچھا کام، مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے، پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد مجھے پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی۔ نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہا مجھے پیشاب دیکھنے سے نفرت ہو گئی، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کشف تھا۔ اور حضور صدر الشریعہ فرماتی کیونکہ میں امراض کی یعنی بیماریوں کی تشخیص میں پیشاب ہی سے مدد لیا کرتا تھا، اور ولی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ اسی سے کام لیتے گے، اور آپ نے یہی فرمایا اسی سے نفرت ہو گئی۔ آپ کو اس پیشاب دیکھنے سے نفرت ہو گئی۔ اب جب چھٹیوں میں گھر آئے تو کچھ دن گزرنے پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بریلی شریف سے خط لکھا، اور یہ خط پہنچا کہ آپ فوراً چلے آئیے۔ چنانچہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بریلی شریف حاضر ہو گئے، اور اس مرتبہ جب آپ بریلی شریف میں حاضر ہوئے گے، انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی سپرد کیا گیا۔ گویا میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بریلی شریف میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا۔ اس طرح صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سال امام اہل سنت کی بارگاہ میں گزارے گئے۔ ایک لمحہ کسی کو زیارت ہو جائے تو وہ اپنی پوری زندگی اس خوش قسمتی پر ناز کرے، تو جس نے 18 سال جن کے خصوصی نکاح اور سائے کرم میں جس نے گزارے ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بریلی شریف میں حضور صدر الشریعہ کے 2 مستقل کام تھے، ایک مدرسے میں تدریس اور دوسرے پریس کا کام، انہیں کاپیوں اور کاپیوں کا کام، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کی حساب، یہ سارے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعض مسودات کا
مبیدہ کرنا یعنی نئے سرے سے صاف لکھنا، فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر صدر الشریعہ انجام دیتے تھے۔ پھر شہر اور بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں بھی حضور صدر الشریعہ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ جانتے تھے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زندگی کا اور روزانہ کا جدول کیا تھا، کیسی زندگی گزارتے تھے؟ بزرگوں کی سیرت تو ذرا پڑھو۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزانہ کا جدول، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف و تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے، پھر فوراً مدرسہ جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقل کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے، بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخر زمانہ حیات تک یعنی کم و بیش 10 برس تک روز مرہ کا یہی معمول رہا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس محنت شاقہ اور عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے کہ آخر یہ سارے کام کس طریقے سے کرتے گئے، لیکن اللہ اکبر، ولی کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو لوگوں کے عقل میں نہیں آ سکتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے بھائی حضرت ننھے میاں جنہیں مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ ایسی مشین ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی، وہ ایسی مشین ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی زندگی اور آپ کی یہ حیات طیبہ اور آپ کی یہ زندگی کے گوشے گئے جو اگر بندہ اسے سمجھ لے اور اس طریقے سے اگر زندگی گزارے تو یقین جانے دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، اس کے آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی ذات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا قرآن کے جس ترجمے کو پڑھتی ہے اور جس ترجمے کو حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو وہ عین کنز الایمان کی شکل میں نازل ہوتا، وہ ترجمہ کنز الایمان۔ یقیناً اس کا ترجمہ کیا کہ امام اہل سنت نے، لیکن حقیقت میں کنز الایمان یہ صدقہ ہے حضور صدر الشریعہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ صدقہ ہے حضور صدر الشریعہ کا، اس لیے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے، ہر فرد کا ایمان و عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اور قرآن کے صحیح معلومات قیامت تک آنے والے ہر فرد تک پہنچے، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا سیدی اگر آپ قرآن کا اردو ترجمہ لکھ کے ہم غربائے اہل سنت پر کرم فرمائیں تو یہ آپ کی نوازش ہوگی۔ لکھا امام اہل سنت نے گئے، لیکن عریضہ پیش کرنے والی ذات حضور صدر الشریعہ۔ جب یہ حضور صدر الشریعہ نے عرض کیا نا کہ آپ ترجمہ لکھیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر ذرا امام اہل سنت کا تقوی بھی دیکھیں۔ اسی لیے ہم دنیا کہتے ہیں نا یا عاشق رسول، دنیا تو کہتی ہے قیامت تک آنے والا ہر فرد کہے گا
ہر فرشتے کی زبان پر ہے کہ یہ ایسا عاشق جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ذرا توجہ کیجئے، حضور امام اہل سنت نے کیا فرمایا، ادب بھی دیکھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ادب ہی سے علم آتا ہے۔ اگر ترجمہ قرآن شریف کا کیا گیا اور اس سے مقبولیت اگر جو ملی گئے وہ ادب کی بنیاد پر، ادب ذرا دیکھیں۔ حضور امام اہل سنت نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر فرماتے ہیں چھپنے کی صورت کیا ہوگی، اس کی طباعت کا کون اہتمام کرے گا؟ ترجمہ کنز الایمان، قرآن کا ترجمہ لکھ کر امام اہل سنت نے ہم پر احسان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صدر الشریعہ کا بھی ہم پر اتنا ہی احسان ہے اس ترجمے کو پہنچانے کا ہم تک۔ توجہ کے ساتھ میری یہ بات سنیے گا، حضور امام اہل سنت نے فرمایا کہ چھپنے کی کیا صورت ہوگی، اس کی طباعت کا کون اہتمام کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ بلا وضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں کو لکھنا، یعنی وضو کے ساتھ باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس میں ہما وقت باوضو رہے، بغیر وضو نہ پتھر کو جائے۔ آپ نے عرض کی انشاءاللہ تعالی جو باتیں ضروری ہیں، یہ عرض کرنے والے حضور صدر الشریعہ ہیں، کہتے ہیں کہ یا سیدی انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اللہ اکبر حضور صدر الشریعہ نے یہ ذمہ لیا ہمیشہ باوضو رہے، باوضو حروفوں کی تصحیح کی، جو قرآن کا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا ہو بہو ایسا ہی لکھا، اور اللہ اکبر اسے چھاپ کر اللہ اکبر قرآن کی آیات کے نیچے ان ترجموں کو لکھ کر اللہ اکبر امام اہل سنت اور حضور صدر الشریعہ نے غربائے اہل سنت تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کیا شان ہے، ترجمہ لکھنے والے امام اہل سنت اور اللہ اکبر اسے چھاپنے والے، پریس کرنے والے حضور صدر الشریعہ کی ذات، باوضو رہ کر قرآنی آیات کے نیچے کہاں کون سا ترجمہ رکھنا گے، یہ کام تو حضور صدر الشریعہ کا، اور یہ کام کیا حضور صدر الشریعہ نے، اللہ اکبر کیا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا۔ آج جو ترجمہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ امام اہل سنت کا ترجمہ ہے، جو ایک ایسا عاشقانہ ترجمہ ہے کہ جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گفتگو ہے وہاں پر اللہ اکبر ایسا ترجمہ کیا کہ کوئی ایسا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، اور جہاں عشق کی بات آئی ہے وہاں ایسا عشق یا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی ایسا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ اکبر سورہ فتح کے اندر ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا کچھ جاہلوں نے ترجمہ کیا کہ جب معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ کہ آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دے، معاذ اللہ گمراہی کی نسبت حضور کی طرف کرنا کہ جن کے قدموں کے ذرات کی برکت سے کائنات نے روشنی پائی ہے، ایمان کی دولت پائی ہے، انہیں گمراہ کہنا اور پھر ہدایت یافتہ بتانا معاذ اللہ یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ لیکن جب یہی آیت کا ترجمہ امام اہل سنت بریلی کے تاجدار نے کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ کو ایسے ایسے کئی ترجمے، ایسے عشقیہ اور ایسے محبت بھرے جملے آپ نے ترجمے میں استعمال فرمائے گے، اللہ اکبر قیامت تک جہاں تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی وہاں تک امام اہل سنت کے ترجمے کو پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر یہ مقبولیت امام اہل سنت اور حضور صدر الشریعہ کو ادب کی بنیاد پر ملی گے اور حضور کے عشق کی بنیاد پر ملی گے۔ اللہ اکبر یہ شان ہے امام اہل سنت کی، اور اللہ اکبر آپ کی توسط سے یہ شان ملی گے حضور صدر الشریعہ کو۔
حضور صدر الشریعہ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کا سایہ عاطفت، سایہ کرم و رحمت اللہ تعالیٰ ہم غربائے اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آگے کی گفتگو کو سماعت کریں اور آگے کی گفتگو کو سنیں کہ حضور صدر الشریعہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی کیا شان ہے کہ حضور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی کو بھی اپنی بیعت کے لیے وکیل نہیں بنایا، یہاں تک کہ اپنے اولاد میں سے بھی کسی کو بھی اپنی بیعت کے لیے وکیل نہیں بنایا، لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو حضور سیدی امام اہل سنت نے بیعت کے لیے اپنا وکیل بنایا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے حضور صدر الشریعہ۔ بلکہ الملفوظ حصہ اول صفحہ 183 پر امام سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ موجودین میں سے تفقہ جس کا نام ہے وہ حضور صدر الشریعہ کی ذات ہے، مفتی امجد علی کی ذات ہے، اور اس کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اسی بھرے مجمع میں آپ نے مفتی محمد امجد علی رحمت اللہ تعالی علی کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا۔ آج ہم جسے صدر الشریعہ کہتے ہیں نا، وہ لقب امام اہل سنت نے عطا فرمایا۔ ذرا سوچئے کہ امام عاشقہ محقق دورہ کے بڑے بڑے عرب کے علماء و مشائخ جن کے دیدار کے لیے تڑپتے گئے، جن سے سند حدیث حاصل کرتے گئے، وہ امام اہل سنت جسے شریعت کا صدر بنا رکھے گئے، جسے صدر الشریعہ کا لقب دے رکھے گئے، وہ ذات ہے مفتی محمد امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دن صبح تقریباً 9 بجے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ مکان سے باہر تشریف لائے، تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا۔ سب حاضرین حیرت زدہ تھے کہ حضور یہ اہتمام کس کے لیے فرما رہے گے۔ پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں آج بریلی میں دارالقضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں، اور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا دائنا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا کہ میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان حضور صدر الشریعہ کی۔ ہندوستان کا جسے قاضی شرع امام اہل سنت نے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے عوام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ مسلمانوں، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس میں قاضی شرع کے بغیر حل نہ ہو سکے، تو اگر کسی کو اس مسئلے کی حاجت ہو اور قاضی شرع کی اگر حاجت ہو تو وہ حضور صدر الشریعہ کے پاس پہنچ جائے۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان جب اس منصب پر فائز ہوئے تو اللہ اکبر، آپ نے پہلی نشست کی اور اس میں ایک وراثت کے ایک معاملے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور مفتی اعظم حضور مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ اور حضور برہان ملت اور حضرت علامہ مفتی برہان الحق رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دارالقضاء بریلی شریف کا مفتی شرع آپ نے مقرر فرمایا، اور حضور صدر الشریعہ کو ہندوستان کا قاضی شرع۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، کیا شان۔ بلکہ اللہ اکبر، میرے آقا امام اہل سنت نے حضور صدر الشریعہ پر اتنے نوازشات اور اتنے رحم و کرم کی بارش فرمائی ہے کہ اللہ اکبر، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت وصایا شریف کے صفحہ نمبر 24 پر فرماتے ہیں
آپ نے اپنی نماز جنازہ کے متعلق یہ وصیت فرمائی کہ المنۃ الممتازہ، ایک کتاب کہا کہ اس میں نماز جنازہ کی جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، اگر حامد رضا کو یاد ہو تو حامد رضا میری نماز جنازہ پڑھائے، اور اگر یاد نہ ہو تو میری نماز جنازہ حضور صدر الشریعہ پڑھائیں گے۔ غور کیجئے، اللہ اکبر۔ لیکن کیونکہ حضور حامد رضا آپ کے ولی تھے، اس لیے اللہ اکبر ان کو مقدم فرمایا، وہ بھی مشروط طور پر، اور ان کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ انتخاب اپنی نماز جنازہ کے لیے جس پر پڑی، وہ بلا شرط وہ ذات حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ نوازشات اور امام اہل سنت کی یہ نوازشات کا ہمیشہ حضور صدر الشریعہ نے اللہ اکبر احسان مانا ہے، اور پوری زندگی آپ نے امام اہل سنت کے گن گائے ہیں۔ ہر جا، ہر موقع، ہر وقت پر امام اہل سنت کا تذکرہ کیا گیا۔ جب بھی کسی نے آپ کے علم شان بیان کی، جب بھی کسی نے آپ کی تعریف کی گئی، آپ کی مدح و ثنا کی گئی، تو اس وقت آپ نے برجستہ یہ جواب دیا ہے کہ یہ نوازشات، یہ کرم میرے امام اہل سنت کا ہے، یہ میرے مرشد کا کرم ہے، یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ اللہ اکبر آج اس منصب پر رب نے مجھے قائم فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، بلکہ اللہ اکبر ایک مرتبہ شہزادہ امام اہل سنت حضور مفتی اعظم علیہ رحمت اور رضوان کی بارگاہ میں کچھ مریدین بیٹھے تھے، اور اتنے میں حضور صدر الشریعہ کا کسی نے تذکرہ کیا، آپ کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ کا ذکر سنتے سنتے حضور مفتی اعظم رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسو بہنے لگے، اور فرمایا صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، اپنا گھر بریلی شریف کو ہی سمجھا گیا۔ اور فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم کہ حضور صدر الشریعہ وہ صاحب اثر تھے، اور کثیر التعداد طلباء کے استاذ بھی تھے، اور وہ چاہتے تو بآسانی بڑی عمارت بنا سکتے تھے، اور بڑا مدرسہ قائم کر کے خود تنہا اس پر قابض ہو سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر امام اہل سنت ہی کو حضور صدر الشریعہ نے سب کچھ اپنا سمجھا گے، اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا مرشد، سب کچھ حضور امام اہل سنت کو سمجھا گے، اور اپنا گھر بار سب کچھ بریلی شریف کو سمجھا گے۔ ہر وقت ہر جا امام اہل سنت کی تعریف کی، احسان کو مانا گیا۔ بلکہ اللہ اکبر جب دارالعلوم معینیہ عثمانیہ جو اجمیر شریف کے اندر گئے، وہاں کے صدر المدرسین ہو کر جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور صدر الشریعہ جب آپ وہاں پر پہنچے، وہاں کے لوگ آپ کے انداز تدریس سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کا ذکر کیا کہ آپ کی تعلیم بہت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ مرکزی دارالعلوم سر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا کہ تعلیمات عروج پر ہے، مدرسہ ترقی کر رہا ہے اور لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تو آپ نے برجستہ یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اکبر جتنا یہ ترقی کا ماحول بن رہا ہے، جتنا یہ عروج ہو رہا ہے تعلیمات کا، یہ سب صدقہ ہے مجھ پر امام اہل سنت کا، کہ آج ان کی بدولت مجھے یہ مقام ملا، اور مجھ کے ذریعے اور مجھ سے یہ ترقیاں ہو رہی ہیں، میں ذریعہ بن رہا ہوں ان ترقیوں کا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ کتنا احسان پوری زندگی مانگے، گویا کہ یہ آپ کی زندگی کا یہ گوشہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر آپ کو جس نے پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، کبھی اپنے استاذ کا احترام کرنا، کبھی ان کی تعریف کرنا مت بھولیے گا، احسان کبھی ان کا مت بھولنا، جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر اللہ اکبر عوام کا رہبر اور رہنما جنہوں نے تمہیں بنایا ہے،
ان کا احسان کبھی مت بھولنا، جب ان سے ملو تو ان کی دست بوسی کرنا، قدم بوسی کرنا، وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں تحفے تحائف پیش کرتے رہنا اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہنا۔ اگر اپنے مرشد کا، اپنے استاذ کا احترام اگر تمہارے دل میں رہے گا تو اللہ اکبر، علم دین ایسے ہی تمہارے سینے میں عروج پاتا جائے گا۔ لیکن اگر جس استاذ کے پاس آپ نے پڑھا ہے اگر ان کی بے ادب اور گستاخ بن گئے تو جو علم کا نور سینے میں ہے وہ برکتیں اٹھا لی جاتی۔ اس لیے استاذ کا احترام کریں، انہیں ان کا احسان مانے کہ انہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کر عوام کا رہنما بنائے، آپ کو مصلی نبی پر کھڑا کیا ہے، آپ کو احادیث سے روشناس کیا گیا، قرآن کی تعلیمات کے نور سے آپ کے سینوں کو منور کیا گیا، ان کا احسان۔ اللہ بھئی صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی زندگی کا گوشہ، آپ کی حیات طیبہ کا یہ گوشہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ استاذ کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضور صدر الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ تو آپ کی تعلیمات اور آپ کو جہاں سے یہ فیض ملا اس کے متعلق کچھ میں نے بات آپ کے سامنے عرض۔ اب ذرا حضور صدر الشریعہ علیہ کی رحمہ کی صحبت، آپ کا صبر و تحمل، شہزادوں پر، طلباء پر آپ کی رحمت و شفقت، آپ کا اصلاح کرنے کا انداز، گھر میں کام بٹانا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ اب ذرا اس کے متعلق بھی کچھ باتیں مجھ سے سماعت کر لیں۔ یہ بزرگوں کی باتیں اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضور صدر الشریعہ کے عرس کے موقع پر، کہ آپ بھی جانیں کہ ہمارے بزرگوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، وہ کس طرح سے کامیاب زندگی بسر کر گئے، آج کیوں ان کا تذکرہ آج ہر جگہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، کیوں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، آخر انہوں نے کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے۔ ذرا دیکھیے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی صحبت کے تعلق کہ آپ کے قریب میں بیٹھنے والے، آپ کا فیض یافتہ، آپ کی صحبت پانے والے، اس کی شان کیا ہوتی تھی، اور جنہوں نے آپ کی صحبت پائی گئے انہوں نے آپ کے متعلق کیا کہا ہے، ذرا سنیے۔ کہ آپ کے ایک خلیفہ اور آپ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے مولانا سید ظہیر احمد زیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ لکھتے گئے کہ مجھے 7 سال کے عرصے میں ان گنت بار مولانا کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے حضور صدر الشریعہ کی مجلسوں کو ان عیوب سے پاک پایا جو عام طور سے بلا امتیاز عوام و خواص ہمارے معاشرے کا جز بن گئے، مثلا غیبت، چغلی، دوسروں کی بدخواہی، عیب جوئی وغیرہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی نہایت ہی مقدس اور پاکیزہ تھے۔ مجھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں دروغ بیانی کا کبھی شائبہ بھی نہیں گزرا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے معمولات قرآن و سنت کے مطابق تھے، گفتگو بھی نہایت مہذب ہوتی، کوئی ناشائستہ یا غیر مہذب لفظ استعمال نہ فرماتے۔ اسی طرح معاملات میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نہایت آپ معاملات میں بھی صاف تھے۔ آپ کا ہر معاملہ شریعت مطہرہ کے احکام کے ماتحت ہوا کرتا تھا، بلکہ آپ فرماتے کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا حق تلف نہیں کیا، حق تلفی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولائیں، غیبت نہیں کیا، کبھی چغلی نہیں کی، اللہ اکبر، بلکہ ہمیشہ شریعت پر سختی کے ساتھ قائم رکھیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ یہ وہ آپ کی تعریف بیان کر رکھے گے جنہوں نے آپ کی صحبت کو پایا گیا، جنہوں نے آپ کے شب و روز کو دیکھا گیا، جنہوں نے آپ کے انداز تکلم کو دیکھا گیا، آپ کی آمد و رفت کو دیکھا گیا، آپ کے بیٹھنے اٹھنے کو دیکھا گیا، وہ بیان کرتا ہے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان ان صفات کمالیہ کے جامع تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان بزرگوں کی سیرت ہم مختصر سے وقت میں کیسے بیان کر سکتے جو اتنی صفات کا جامع ہو۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان اس طریقے سے صبر و تحمل کے بھی پیکر تھے، صابر و شاکر تھے آپ۔
آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم شمس الہدا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بڑے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضور صدر الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان نماز تراویح ادا کر رہے تھے، نماز تراویح پڑھ رہے تھے، اور آپ کے بڑے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بڑے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم میں سے کسی کو اولاد کے مرنے کی، وفات کی اگر خبر دے دی جائے تو کیا نماز، کیا قرآن کی تلاوت، کیا عبادت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم لوگ بھاگ جائیں گے، رونا دھونا شروع کر دیں۔ بلکہ اب تو مسجد کی طرف آتا ہی کون، تلاوت قرآن کرتا ہی کون، اللہ ماشاءاللہ، سب کی باتیں نہیں کر رہا میں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو نماز تراویح میں اگر رکعات نماز شروع ہوتی پھر بھی خیال اپنی اولاد کا رہتا، اور آدھی ادھوری نماز کو چھوڑ چھاڑ کے ہم اس جگہ پہنچ جاتے جہاں میں اطلاع ملی، جس کی اطلاع ملی۔ لیکن یہ حضور صدر الشریعہ کی ذات دیکھیں، کیسے صبر و تحمل کے پیکر تھے، کیسے صابر و شاکر تھے۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بڑے شہزادے حضور مولانا حکیم شمس الہدا صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ ابھی 8 رکعت تراویح باقی گئے، پھر آپ نماز میں مصروف ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ان کے صبر پر کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے بڑے شہزادی کی وفات کی اطلاع پا کر بھی انا للہ پڑھا، لیکن آپ نماز چھوڑ کے نہیں گئے، پہلے نماز کی پابندی کیا، پہلے نماز تراویح ادا کی 8 رکعت جو باقی تھے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صدر الشریعہ علیہ کی رحمت تو بڑی ذات ہے۔ آپ ذرا ان کی شہزادی کے بارے میں سنیں، اش کر اٹھیں گے آپ کہ حضور صدر الشریعہ کیا ذات، کیسے علماء، مفکرین، محدثین اور مفکرین ہماری جماعت میں گزرے گی۔ آج پورا زمانہ، دنیا تعلیم و تعلم میں جن کا صدقہ کھانے کی ہے وہ حضور صدر الشریعہ کی ذات۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء جب فتویٰ لکھنے بیٹھتے گئے تو سب سے پہلے جس کتاب میں حوالہ تلاش کرتے وہ بہار شریعت، جو مسئلہ تلاش کرتے وہ بہار شریعت، اور یہ بہار شریعت تصنیف ہے حضور صدر الشریعہ کی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنیں، میں یہ واقعہ جب میں نے پڑھا میں اش کر اٹھا۔ اگر آپ دل کے کانوں سے سن رہے تو آپ پر بھی یہ اثر انداز ہوگا کہ حضور صدر الشریعہ کیا شان والے تھے۔ حضور صدر الشریعہ کے شہزادی بنو آپ کا نام سخت بیمار تھی۔ اس دوران ایک دن جب آپ بیماری کی حالت میں تھی، ایک دن بعد نماز فجر حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے قرآن خوانی کے لیے طلبہ اور حاضرین کو روکا۔ حضور صدر الشریعہ کی نگاہ بھی دیکھیں، ان کا علم بھی دیکھیں، تقوی بھی دیکھیں، بیٹی کے شان بھی دیکھیں، اور حضور صدر الشریعہ کا گھرانہ بھی دیکھیں، کیا شان ہوا۔ جب آپ کی شہزادی بیمار تھی، ایک دن نماز فجر کے بعد طلبہ اور حاضرین کو جمع کیا، روکا، اور آپ نے فرمایا ختم قرآن پڑھو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ۔ اور ختم قرآن کے بعد آپ نے مجلس کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میری بیٹی بنو علالت میں بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور بیماری طویل ہو گئی ہے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا، فائدے کی کوئی صورت نہیں نکل لگی ہے۔ فرماتے ہیں آج شب میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ خواب میں حضور کو دیکھنا، حضور کو ہی دیکھنا ہے۔ شیطان کبھی حضور کی شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ وہ صدر الشریعہ کی ذات ہے جن کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا۔
حضور کا دیدار ہوا ہے. جس کو حضور کا دیدار ہو تو اس کی تو پھر نصیب ہے اور اس کی تو قسمت پھر عروج پر ہے نا. جسے حضور کا دیدار ہو جائے، خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرما رہے ہیں، اے صدر الشریعہ، اے امجد علی، ہم آپ کے گھر آپ کی شہزادی بنو کو لینے کے لیے آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. جن کی بیٹی کو لینے کے لیے مدینے کے تاجدار آئے تو وہ اس بیٹی کو جس نے تعلیم دی، جس کی تربیت میں وہ بیٹی پلی ہے، بڑی ہے، جن کے گود میں پل کے بڑی ہوئی ہے، جن کی تعلیم سے ان کا ایسا روشن دن ہوا گے. ذرا سوچئے جب بیٹی اتنی شان والی ہے تو باپ کتنی شان والا ہو. جس بیٹی کو لینے کے لیے حضور تشریف لائے گئے تو جس نے بیٹی کو اس قابل بنایا گیا کہ حضور لینے کے لیے آئے، وہ باپ کتنی شان والا ہو، کتنی شان والا ہو باپ ہوگا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا بیٹی کو لینے کے لیے آئے. سید الانام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حقیقتاً بلا شبہ آپ ہی کو دیکھنا ہے. بنو کی دنیاوی زندگی اب پوری ہو چکی. حضور فرما رہے ہیں اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، میں اسے لینے آیا ہوں. اور وہ بڑی خوش نصیب ہے بیٹی کہ اسے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لینے کے لیے تشریف لائے. حضور صدر الشریعہ فرماتے کہ میں نے اسے حضور کے سپرد کیا. مجلس سے فرما رہے میں نے اسے حضور کے سپرد کر دیا کہ حضور ہم تو آپ ہی کے غلام ہیں، ہم تو بس اسی تڑپ میں تو جیتے ہیں کہ کب آپ ہمیں بلا لیں، کب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. اسی لیے تو تڑپتے ہیں، اسی لیے تو زندگی ہر لمحہ کا ذکر کرتے ہیں کہ بس آپ تک پہنچ جائیں، آپ تک پہنچ جائے یا رسول اللہ. آپ لینے کے لیے آئے گے، ہمارے گھر کو آپ نے چمکایا گیا، میری بیٹی کی نصیبے کو عروج پر لایا گیا یا رسول اللہ. اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا خوش بختی ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی آپ کی سپرد ہے، سپرد کر دی. آپ نے مجلس سے خطاب کیا. اس کے بعد دعائے خیر کے بعد مجلس سے قرآن خوانی ختم ہوئی. غالباً اسی دن یا دوسرے دن بنو کا انتقال ہو گیا. اسی دن یا دوسرے دن انتقال ہو گیا. ذرا سوچئے بیٹی اتنی شان والی، باپ کتنے شان والا، جسے حضور نے خواب میں اپنا دیدار نصیب فرمایا. اللہ کو یہ شان ہے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت. یہ آپ کا صبر ہے کہ بیٹے کی موت کی خبر سن کر بھی آپ نماز میں، اور یہ آپ کا عشق ہے کہ حضور آپ کے خواب میں تشریف لائے. اللہ کو اسی طرح سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت بڑے ہی مشفق اور کرم فرماتے ہیں. اولاد کی تربیت کرنا بھی کوئی بزرگوں سے سیکھے. آج پتہ نہیں ہم کیسے اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جوان ہو کے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، بیٹے جوان ہو کے لو کرنے لگتے ہیں، بیٹے جوان ہو کے غیروں کی لڑکیاں لے کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. کیسی تربیت کرتے ہیں ہم؟ ایسی تربیت کرتے ہیں کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے گڈ مارننگ سکھاتے ہیں، رات کو سونے کے وقت گڈ نائٹ سکھاتے ہیں، ملاقات کے وقت ہاؤ آر یو سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ کہنے کے بجائے آئی ایم فائن سکھاتے ہیں، اور ہاں یا نہ کہنے کی جگہ اوکے، یس اور نو سکھاتے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ انگریزی باتیں سکھائیں گے تو پھر انگریز کی طرح ہی تو بنے گی. وہ پھر دوسروں کو لے کے ہی تو بھاگے گی. لڑکا ہوگا تو پھر وہ غیروں کے ساتھ بھاگ کے دوسروں کی لڑکیوں کو ہی اپنے گھر میں لائے گا نا، غیروں کی لڑکیوں کو. لیکن الحمدللہ ہماری بچیوں کی تربیت اگر ہم اس طریقے سے کریں جس طریقے سے بزرگوں نے کی گئے، ہماری اولاد کبھی ہماری نافرمان نہیں ہوگی، کبھی ہمیں ذلت والے دن نہیں دیکھنا پڑیں گے، کبھی رسوائی والے ایام ہمیں نہیں دیکھنا پڑیں گے. بزرگوں نے جس طریقے سے اپنی اولاد پر شفقت کی. آج تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے بچوں کو، اولاد کو دور کر دیا اور بجائے شفقت کرنے کی ان پر ظلم کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے
بچوں کو تعلیمات دین کی نہ دے کر ان پر ظلم کرنا تو پھر بچہ بھاگے گی. بچوں کو دین کی تعلیمات نہ دے کر دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ان پر ظلم کرنا تو پھر ظاہر سی بات ہے بچے پھر کیا ہوں گے؟ نافرمان ہی تو ہوں گے. ذرا دیکھیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر، کیسے ان پر شفقت کرتے. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے ایک شہزادے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مضمون میں یہ بات تفصیل سے بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضور صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور مولانا ثناء المصطفیٰ، مولانا بہاء المصطفیٰ، مولانا فداء المصطفیٰ اس وقت یہ میرے بھائی تھے، بہت چھوٹے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ میرے چھوٹے بھائی میرے والد ماجد کے پاس گنے لے کر آتے، گنا سمجھتے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں، گنے لے کر آتے اور کہتے ابا جی اسے گلہ بنا دو، یعنی اس کے اسے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے سے مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہمیں تاکہ ہم اسے کھائیں، ہے نا. بڑے بڑے گلے لے کر آتے تھے اور کہتے تھے ابا حضور اس کے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے ہمیں دیجئے. اگر ایسا کام اولاد اگر ماں باپ کو کہے تو ماں باپ ظلم کریں گے، لیکن اللہ کو اوپر یہ حضور صدر الشریعہ آپ ان گلوں کو لیتے اور مسکرا کر گلہ ہاتھ میں لے کر چاقو سے اسے چھیلتے، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ ان لوگوں کے منہ میں ڈالتے تھے اور انہیں کھلاتے تھے. یہ شفقت تھی اپنی اولاد کے اوپر حضور صدر الشریعہ کی. اسے شفقت کا نتیجہ یہ کہ اللہ اکبر کوئی بہاء المصطفیٰ بن کے چمکا، کوئی فداء المصطفیٰ بن کے چمکا تو کوئی دنیا میں حضور محدث کبیر بن کے چمکا. اولاد پر اس طرح سے شفقت کر کے پھر دین کی تعلیم دی جائے نا تو اولاد نافرمان نہیں ہوگی، پھر حضور محدث کبیر کے قدموں کے نشان پر چلنے والی ہوگی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ الفاظ کو اوپر. اسی طرح حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان آپ ہمیشہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے، گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. اور کیونکہ حدیث شریف میں بھی ہے اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ کان یکون فی محنت اہلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے، یعنی گھر والوں کا کام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. ایسے عاشق تھے، ایسے سنت کے پیروکار تھے حضور صدر. یہ اس حضور صدر الشریعہ کی زندگی کے اس واقعے سے ہمیں کیا درس میں؟ آج تو عورت کو لایا جاتا ہے تو گھر کی نوکرانی بنا دیا جاتا ہے، بیوی بنا کے گھر کی نوکر، سارے کام کا ساس سسر ننن اور دیور ہو جھیٹ ہو سارے کام کا ایک ہی عورت کو کرنے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. مرد تو گھر کا کام کرنا حرام برابر سمجھتا، ہم گھر کی کام ہم نہیں کریں، یہ ذمہ داری بیوی کی. لیکن اللہ حضور صدر الشریعہ کی زندگی کا یہ کوشش کہ آپ نے فرمایا حضور کی سنت پر عمل کرتے رہو، آپ بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو. یہ غیروں کا طریقہ نہیں، یہ خود مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے. اللہ. اسی طرح حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا چلنے کا جو انداز تھا وہ بھی سنت کے موافق تھا. آپ کے ایک خلیفہ اور آپ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستہ چلتے تھے تو رفتار سے عظمت و وقار کا ظہور ہوتا، دائیں بائیں نگاہ نہ فرماتے، ہر قدم قوت کے ساتھ اٹھاتے، چلتے وقت جس میں مبارک آگے کی طرف قدر جھکا ہوتا، ایسا لگتا گویا اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے گئے.
آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ محترم صدر الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان سنت کے مطابق اسی طریقے سے راستہ چلا کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے سنت کے مطابق. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت کہ ان سے ہم نے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا. اور یہی حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضرت صدر الشریعہ کی کفش برداری یعنی خدمت میں رہ کر آپ کی خدمت میں رہ کر میں نے گزارے گئے، اور میں نے اس 10 سالہ زندگی میں آپ کو ہمیشہ متبع سنت پایا گیا. اس لیے آج ہم سارے لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے صدر شریعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نماز کے بھی پابند تھے. ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے. لوگ نمازوں سے دور بھاگتے، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ کانوں تک آتے ہیں، کوئی مسجد کی طرف دوڑتا ہی نہیں، سن کے بھی چوراہے پر بیٹھے رہتے. اللہ اکبر کی صدائیں سن کر بھی دل نرم نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے شیطانی وساوس سے. لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اب ان کی زندگی کو پڑھیں، نماز کے ہمیشہ پابند رہے، سفر و حضر میں کبھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا ہو تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اللہ اکبر، کیا نماز کی پابندی، کیا نماز سے عشق ہے حضور صدر الشریعہ کا. ایک مرتبہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے. حضرت تھوڑا سا سر درد ہو تو نماز نہیں پڑھتی، شدید بخار اجمیر شریف میں، یہاں تک کہ کشی طاری ہو گئی. اتنا سخت بخار، بے ہوش ہو گئے، کشی طاری ہو گئی. اور دوپہر سے پہلے کشی طاری ہوئی اور عصر تک رہی. دوپہر سے پہلے کشی طاری ہوئی اور عصر تک رہی، یعنی نماز ظہر آپ کی قضا ہوئی. حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ خدمت کے لیے حاضر تھے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ہوش آیا تو جانتے ہیں، ہوش آیا تو یوں نہیں کہا کہ مجھے پانی دو، ہوش آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤں، ہوش آیا تو یہ نہیں پوچھا کہ میری اولاد کیسی ہے، گھر بار کیسا ہے، نہیں کوئی دنیاوی بات کی. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کیا ظہر کا وقت باقی ہے کہ میں نماز ادا کر لوں. حضور صدر الشریعہ کیا ظہر کا وقت باقی ہے؟ حافظ ملت نے عرض کیا کہ اتنے بج کہے کہ اب ظہر کا وقت باقی نہیں، ظہر کا وقت گزر گیا. یہ سن کرو حضور صدر الشریعہ کو اتنی اذیت پہنچی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. جب آپ رونے لگے تو حضور حافظ ملت نے دریافت کیا حضور کہیں درد ہے گئے، کہیں تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ ہاں بہت بڑی تکلیف. کہا کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی. حافظ ملت نے عرض کی کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں نماز قضا ہو جانے پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو اس وقت بے ہوش تھے، اس وقت نماز معاف ہے. تو اللہ حضور صدر الشریعہ کا جواب سنیں. آج ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، نماز چھوٹ گئی تو کیا ہو. لیکن حضور حافظ ملت کے کہنے پر حضور صدر الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مؤاخذہ کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ وقت مقررہ پر یعنی نماز کے وقت پر دربار الہی کی ایک حاضری سے میں محروم رہ گیا. کیا عشق تھا نماز. اللہ اکبر. اگر ایسے ہی نماز سے عشق اگر آج مسلمانوں کو ہو جائے، قسم خدا کی کسی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو. آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں. میں نے ایک مقالے میں پڑھا تھا
کہ آج ہر مسلمان یہی رونا روتا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم، فلاں جگہ عورتوں کی عزت لوٹی گئی، فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کہا کہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ کہ غیر نہیں، خود مسلمان. مسلمانوں کی گھروں میں رات دن فلمیں چالو ہو، گانے سنے جا رہے ہو، شادیوں کے موقع پر ڈی جے بجائے جا رہے ہو، زبان پر نعت رسول تلاوت قرآن کی بجائے گالی گلوچ غیبت اور چغلی کو جو ہمیشہ رب کو ناراض کرتے ہو، اور پھر رب سے مدد کی امید رکھتے ہو. اللہ آج نمازیں چھوڑ کر انسان جو ہے رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے، نماز چھوڑ کے اولاد کے رشتے کی دعا کرتا ہے، نماز چھوڑ کے اپنی تکالیف کو رفع کی دعا کرتا ہے. نماز کی پابندی کری. یہی بزرگوں کا ارشاد، بزرگوں کا طریقہ اور بزرگوں کی زندگی کا درس ہے کہ نماز کی پابندی کرو گے قیامت تک کوئی تمہیں نہیں بھلا پائے. یہ نماز کی برکتوں سے سب ہوگا. بلکہ اللہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان. بس اب میں کچھ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف ہی آ رہا ہوں، کیونکہ آج موقع ملا ہے تو سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بزرگوں کی سیرت کے گوشے رکھے جائیں تاکہ آپ ان کی زندگی سے باخبر رہیں اور سوچیں کہ بزرگوں کی زندگی کامیاب کیسے ہوتی. حضور صدر الشریعہ نماز کے تو پابند تھے ہی تھے، لیکن صرف نماز ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ نماز بھی با جماعت پڑھتے تھے. تنہا جو سنن نوافل جو تنہا پڑھنی چاہیے وہ تو پڑھتے تھے، لیکن جو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے آپ نے کبھی فرض نماز کو بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھا. ہمیشہ با جماعت نماز ادا فرماتے تھے، با جماعت نماز ادا فرماتے تھے. بلکہ با جماعت نماز ادا کرنے کا آپ کا حال تو یہ تھا کہ آپ جو ہے ہمیشہ مسجد میں وقت مقررہ پر پہنچ جایا کرتے تھے اور با جماعت نماز پڑھتے تھے. بلکہ اگر کسی وجہ سے مؤذن صاحب اگر کوئی مؤذن صاحب اگر وقت مقررہ پر نہ پہنچے تو خود اذان دیتے اور آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے لیے حضور صدر الشریعہ جا رہے تھے. راستے میں ایک کنواں تھا، بڑھاپے کا عالم تھا، نظر کمزور تھی، ابھی کچھ اندھیرا تھا. صبح کے وقت اندھیرا ہی تو ہوتا ہے. اندھیرا تھا اور راستہ بھی ناہموار تھا، نشیب و فراز راستے میں اتر چڑھ اور خراب راستہ تھا. بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے. بڑھاپے کا عالم تھا اور صدر الشریعہ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے، راستہ ناہموار تھا، راستے میں کنواں تھا، کنویں پر چڑھ گئے. قریب تھا کہ کنویں کے گار میں قدم رکھ دیتے، کنویں میں گر جاتے. اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائے، ارے مولوی صاحب کنواں ہے، رک جاؤ ورنہ گر جاؤ گے. یہ عورت کے کہنے پر یہ سن کر حضرت نے قدم روک لیا اور پھر کنویں سے اتر کر آپ مسجد گئے اور اس کے بعد آپ نے نماز با جماعت ادا کی. لیکن نماز کو نہیں چھوڑا، مسجد کی حاضری کو نہیں چھوڑا. نظر کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ مسجد کی حاضری کو ترک نہیں کیا بلکہ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتے رہے. تو یہ بزرگوں کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والا اگر کوئی ہو تو پھر 1000 سال گزر جائے پھر بھی صدر الشریعہ سے لوگ یاد کرتے رہیں گے، پھر بھی بدر الطریقہ لوگ کہتے رہیں گے. سمجھ آئی بات؟ یہ بزرگوں کی سیرت بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو کبھی نہیں بھلایا جاتا، وہ یاد رہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ رب کو یاد کیا گیا تو رب ان کی یاد کو ہر دل میں ڈال دیتا. اللہ، یہ حضور صدر الشریعہ کی سیرت کی زندگی، حضور صدر الشریعہ. بلکہ اللہ اکبر، حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اسی طرح سے روزوں کے بھی پابند تھے، روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. کتنے شدید بیماری کیوں نہ ہوتے،
ایک بار رمضان المبارک میں سخت سردی کا بخار چڑھ گیا، اور سردی کا بخار بڑا زبردست ہوتا ہے، برداشت کے باہر ہوتا ہے۔ وہ بخار آپ کو لاحق ہوا، اس میں خوب ٹھنڈ لگتی، شدید بخار چڑھتا گیا، نیز پیاس اتنی شدت سے لگتی گئی کہ ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ تقریباً 1 ہفتہ تک اس بخار میں گرفتار رہے، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور رمضان کے اور ظہر کے بعد خوب سردی چڑھتی، پھر بخار آ جاتا، مگر قربان جائیے اس حال میں بھی آپ نے کبھی روزہ ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا۔ اتنا شدید بخار، اتنی شدید ٹھنڈ، اس کے باوجود بھی روزے کی اتنی پابندی۔ یہ ہے حضور کی سیرت پر چلنے والے، یہ حضور کے حکام پر اترنے والے، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے، یہ ہے رب کو راضی کرنے والے۔ ایسے بزرگ ہوتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور صدر الشریعہ مالدار تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی پابند تھے۔ تو لوگوں کو کہا جائے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ لیکن حضور صدر الشریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی پابند تھے، وقت مقررہ پر اب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے تھے۔ خود شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد ابتدائے نو عمری میں بہت بڑے تاجر تھے، شارح بخاری فرماتے اور حساب کے بڑے ماہر تھے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں، کہا کہ میرے والد کو حضور صدر الشریعہ بلاتے تھے اور پورا حساب لگواتے زکوٰۃ کا، پھر انہی سے کپڑے کا تھان منگا کر عورتوں کے لائق الگ، مردوں بچوں کے لائق الگ، اور سب کے مناسب قطع کرا کے تقسیم فرماتے۔ کوئی سائل کبھی دروازے سے خالی واپس نہ جاتا، بہت بڑے مہمان نواز اور عموماً مہمان آتے رہتے، سب کے شایان شان کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور آرام کا اہتمام فرماتے، اور مہمانوں کے لیے خصوصیت سے ان کی ضروریات کی چیزیں ہر وقت گھر میں رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور صدر الشریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی اتنے پابند ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بزرگوں کی سیرت ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصلاح کرنے کا انداز بھی نرالا ہے نا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی تفسیر سے حضور صدر الشریعہ آپ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے، بری باتوں سے منع کرتے، اور اچھائی کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا، یہ صرف عوام تک نہیں تھا، دوسروں تک نہیں تھا، یہ اپنے گھر میں بھی یہ ماحول۔ ایسا لوگ ہوتا ہے کہ باہر جو ہے مائکوں پر چلا کے نیکی اور برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کرنے کا اور برائی سے بچنے کا، لیکن گھر میں برائیاں ہوتی ہے کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی کہنے والا۔ لیکن حضور صدر الشریعہ ظاہر و باطن یکساں تھا، جیسے گھر میں ویسے باہر، جیسے گھر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ایسے باہر بھی اچھائی کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا۔ اولاد اور طلباء کی عمل تعلیم و تربیت کا بھی حضور صدر الشریعہ خصوصی خیال فرماتے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی و تدبن، دینداری، اس امر کا متحمل ہی نہ تھا کہ کوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے خلاف شرع کام کرے۔ اگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم میں طلبہ یا اولاد کے بارے میں کوئی ایسی بات آتی جو احکام شریعت کے خلاف ہوتی تو چہرہ مبارکہ کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی شدید ترین برہمی، کبھی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، کبھی تنبیہ، کبھی سزا، کبھی موعظہ حسنہ، غرض سے جس مقام پر جو طریقہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مناسب خیال فرماتے استعمال میں لاتے تھے، اور ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ اس کے تفسیر بن کے اس پر عمل کیا کرتے۔
اللہ کو اکبر، یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی۔ اسی طرح آپ ایسے عاشق رسول کہ جب کوئی نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا تو جب آپ نعت سنتے، جب نعت شروع ہوتی تو حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مؤدب بیٹھ کر دونوں ہاتھ باندھ لیتے، آنکھیں بند کر لیتے، انتہائی وقار و تمکنت کے ساتھ پرسکون ہو جاتے اور پورے انہماک و توجہ سے سنتے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد آنکھوں سے سیل اشک اس طرح سے جاری ہو جاتی کہ تھمنے کا نام نہ لیتے، نعت پڑھنے والا نعت پڑھ کر خاموش ہو جاتا، اس کے بعد بھی کچھ دیر تک یہی خود فراموشی طاری رہتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور آپ نے اسی طریقے سے متبع سنت رہ کر، شریعت پر عمل کر کے، مسئلہ کہ اعلی حضرت کی نشر و اشاعت، تعلیمات اعلی حضرت کو پھیلا کر جگہ جگہ دین متین کی خدمات کر کے آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور دو حجہ شریف کو آپ اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، اور آپ کا انتقال کا وقت بھی بڑا حسین تھا۔ جانتے ہیں کتنی حسین موت آئی؟ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو حج کے ارادے سے نکلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے۔ اور یہ حضور صدر الشریعہ کی ذات ہے کہ آپ ارادہ حج سے نکلے اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کے نعش مبارک کو، آپ کے جنازے کو ممبئی سے گھوسی لایا گیا اور وہاں آپ کا مزار شریف بنایا گیا، وہاں آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ اللہ کو بڑی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی مرتا نہیں۔ جس طرح سے دنیاوی زندگی میں ولی کا فیض عام ہوتا ہے، ولی سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے بعد وفات بھی ولی کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، ان کی فیوز سے لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ اور حضور صدر الشریعہ ولی کامل تھے، مرے نہیں، بس یہ اتنا کہ رب نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، صرف موت کا مزہ چکھائے، اس کے بعد ان کی زندگی ابدی زندگی، ان کا فیض ابھی بھی ایسا ہی جاری و ساری ہے۔ آج بھی کوئی حضور صدر الشریعہ کو یاد کرے، پکارے، حضور صدر الشریعہ مدد کے لیے تشریف لاتے۔ آج بھی پوری دنیا میں حضور صدر الشریعہ کا فیض جاری و ساری، بلکہ حضرت مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے گئے کہ آپ فرماتے گئے کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ تحریر کرنے میں الجھن پیش آئی، فرماتے ہیں الحمدللہ میرے استاذ گرامی حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹے محمد خلیل بہار شریعت کا فلاں حصہ دیکھ لو، صبح اٹھ کر بہار شریعت اٹھائی اور مسئلہ حل کر لیا، آپ نے جس کے بارے میں، جس حصے کے بارے میں فرمایا تھا وہ حصہ دے گا، مجھے وہ مسئلہ وہاں مل گیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وصال شریف کے بعد فرماتے ہیں مفتی محمد خلیل کہ وصال شریف کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے گے، مسلم شریف سامنے گئے اور شفاف لباس میں ملبوس تشریف فرما گئے اور مجھ سے فرما رہے گے آؤ تم بھی مسلم شریف پڑھ لو۔ یہ بزرگوں کے بعد وفات ان کا یہ حال ہے، مسلم شریف کا درس دے رہے ہیں۔ یہ آپ فرما رہے ہیں مفتی محمد خلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ اکبر، بعد وفات بھی حضرت کے فیوز و برکات کا کیا عالم، فیوز و برکات کی کیا شان ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار
اتنا بابرکت مزار ہے کہ اس مزار پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، دامن بھر کے واپس آتا ہے۔ ایسا مزار ہے۔ بزرگوں کیا بعد وصال بھی بزرگوں کی طاقت اور بزرگوں کا فیض ملتا ہے۔ ایک مولانا ہے جن کا نام ہے فخر الدین، ان کے والد محترم ہیں مولانا نظام الدین صاحب۔ ان کے گردے میں پتھری ہو گئی، پتھری کا درد بہت سخت ہوتا ہے نا، ان کے گردے میں کیا ہو گئی؟ پتھری ہو گئی۔ انہوں نے ہر طرح کا علاج کیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ بالآخر صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ کی رحمت رضوان کی قبر انور کی مٹی استعمال کی۔ اب جیسے قبر شریف کی مٹی استعمال کی، الحمدللہ ان کے گردے کی پتھری نکل گئی اور ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ جن کی قبر کی مٹی کا یہ حال ہے تو ان کے فیض کا حال کیا ہو، اس ذات کا قبر میں عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جب حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ دفن کیے گئے تو دفن ہونے کے بعد کئی روز بارش ہوتی رہی، اور بعد وصال بلا موسم کے بارش کا نازل ہونا اس کے مغفرت کی دلیل ہے، اس کی بخشش کی علامت۔ کہا کئی روز بارش ہوتی رہی، قبر انور پر چٹائیاں ڈال دی گئی کیونکہ وہ مٹی جو ہے پانی سے تر ہو کر ادھر ادھر پھیل نہ جائے، یا مٹی سے تر ہو کر کہیں وہ جگہ خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس پر کیا ہے چٹائیاں ڈال دی گئی۔ پھر 15 دن کے بعد مزار تعمیر کرنے کے لیے وہ چٹائیاں ہٹائی گئی، تو چٹائیاں ہٹانے والے لوگ کہتے گئے کہ خوشبو کی ایسی لپیٹیں اٹھی کہ پوری فضا معطر ہو گئی، اور یہ خوشبو مسلسل کئی دن تک اٹھتی رہی۔ جن کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو نا، ان کی قبر سے خوشبو نہیں اٹھتی ہے، لیکن قبر سے خوشبو کا اٹھنا، فضا کا معطر ہو جانا اور کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اکبر اس میں حضور جلوہ گر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے وہ خوشبو اس قبر میں اتنی ہوئی کہ اللہ اکبر اس قبر سے خوشبو پھیلنے لگی، اور حضور صدر الشریعہ اس خوشبو سے مالا مال ہوئے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو روشن فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہم جو بہار شریعت کا درس حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور صدر الشریعہ کے فیضان سے ہم سب کو بہار شریعت سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کی فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں نے اب تک جتنا بولا ہے میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صدر الشریعہ کی زندگی جو ہم نے سنی گے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔